ورحمة الله وبركاته. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المجيد الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کسمانہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بنفسك علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، شاعر کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. معزز حاضرین، ہر زمانے میں ایسی طاقتور شخصیتوں اور جامع کمالات داعیوں کی ضرورت رہی ہے جو مسلمانوں میں تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس کا کام کرے اور انقطاع نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا فریضہ انجام دے. خلافت راشدہ کے بعد خلفاء اور سلاطین اسلام نے اس کام کو فراموش کر کے صرف فتوحات و ٹیسٹ اور جزیہ کی وصولیابی اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بیعت خلافت کے لیے انعقاد سے دلچسپی رکھی تھی. علماء بھی اصلاح سے عاجز تھے. وہ وعظ و نصیحت، درس و تدریس اور تصنیف و تعلیم میں ایسے منہمک تھے کہ کسی اور چیز کو سوچنے کی انہیں فرصت نہ تھی. اس کے علاوہ اگر یہ اس کا ارادہ بھی کرتے تو بھی یہ بات ان کے بس کی نہ تھی، کیونکہ ان کی زندگی عوام کے سامنے تھی اور وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر زہد و اخلاص اور خلافت نبوت کے علامات اور اثرات کتنے کم اور شاذ و نادر نظر آتے ہیں. غرض کے عام اور خاص ہر طبقہ میں ذہنی شعور اور دینی حس کمزور اور مزمحل ہوتی رہی. عبادت کا شوق سر پڑنے لگا، ہمتیں پست ہو گئی، عزائم خابطہ ہو گئی اور آخرکار اسلامی خلافت میں خلافت نبوت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ حکومت و سیاست پر رہ گئی جس کا کام صرف ٹیکس وصول کرنا تھا. اس وقت توسیع مملکت اسلامی میں ہر طرف ہر جہاں جاری کچھ اللہ کے مخلص بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے داعی، دین کے داعی، اہل حق یعنی صوفیاء کرام کی جماعت کھڑی ہو گئی اور اسلام کی انقلابی تعلیمات کی حفاظت و صیانت کے لیے مختلف انداز میں کمر باندھ دی. پھر کیا تھا؟ ان کی دعوت اور صحبت کے اثر سے تمام لوگ اسلام کے میثاق اور عہد میں اثر نو داخل ہونے لگے. نفس کے تسلط، خواہشات کی اسیری اور انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو کر عبادت و طاعت، دعوت اللہ اور راہ حق میں جہاد کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر ان کے جانشینوں اور شاگردوں میں دعوت اسلامی کے ایسے اہم بردار اور تربیت اسلامی کے ایسے ایمانی فرد پیدا ہوئے جنہوں نے روح اسلامی اور شعور ایمانی کی بقا اور حفاظت کے میدان میں بہت اہم خدمات انجام دی. جہاں اسلامی افواج اور مجاہدین کے قدم نہیں پہنچے تھے وہاں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی. ان کے ذریعے افریقہ کے تاریخ براعظم انڈونیشیا
مایوس ہو کر مسلمانوں نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی اور ان کو یقین ہو گیا کہ تاتاریوں کو شکست دینا ناممکن ہے، اور عالم اسلام کی تقریر میں اس نیم موحد قوم کی غلامی لکھی ہے اور اسلام اور مسلمان کا کوئی مستقبل نہیں۔ اس خطرناک وقت میں، اس خطرناک حالات میں یہی اللہ کے مخلص بندے تھے، یہی دین کے داعی تھے، یہی صوفیاء کرام کی جماعت تھی جو ان سب جان وحشی انسانوں نے گھسے اسلام کی محبت پیدا کی۔ پھر کیا تھا، بڑی تعداد میں وہ اسلام قبول کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی بڑی تعداد اسلام کے آغوش میں آ گئی، اور پھر وہی لوگ اسلام کے محافظ اور پاسباں بن گئے۔ اس لیے تو علماء اقبال کہتے ہیں، ہائے آیا آپ بھی تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کانٹے کو سنو کھانے سے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ اہل خانقاہ کی جماعت نہ ہوتی، اگر یہ صوفیاء کرام کی جماعت نہ ہوتی، تو مسلم سوسائٹی بہت عرصہ ہوا دم توڑ چکی ہوتی، اور مادیت کی سرکش اور گرم لہر اس کے بچے کچے ایمان اور دین کا خاتمہ کر دیتی۔ قلوب کا اللہ سے، زندگی کا روحانیت سے اور معاشرے کا اخلاق سے رشتہ منقطع ہو جاتا۔ لوگ دنیا پر ٹوٹ پڑتے، اہل علم جاہ و منصب اور مال و دولت کے پیچھے دوڑتے، ان پر حرص و طمع کا کلی تسلط ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے، خدائے لم یزل نے ان اہل خانقاہ کے ذریعے، ان صوفیاء کرام کے ذریعے، ان نفوس قدسیہ کے ذریعے قلوب اور نفوس کی مردہ کھیتیوں کو زندہ کیا اور روح کے مریضوں کو شفا عطا فرما دی۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ دشمنان اسلام بھی اس سے انکار کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ مشہور مستشرق پروفیسر H.A.R. گیب کہ یہ الفاظ اس سے خاص طور پر قابل غور ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے درمیان لیکچر کے درمیان کہتا ہے کہ تاریخ اسلام میں 12 ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا، اسلام کی تہذیب پر حملہ ہوا، اسلام کی آئین پر حملہ کیا گیا، اسلام کے قانونین کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود مغلوب نہ ہو سکا۔ اور آگے کہتا ہے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود کہتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں صوفیاء کا انداز فکر، اہل خانقاہ کا انداز فکر اس کی مدد کو آ جاتا تھا، اور اس کو اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی توانائی اور اتنا پاور بخش دیتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اہل خانقاہ نے بکھرے ہوئے سماج اور اس کے اندر رہنے والے مفاسد عناصر کی اصلاح اور معاشرے کی اخلاقی سطح کو اعلیٰ و بلند کرنے کے لیے جو مؤثر قدم اٹھایا ہے، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ہر چند علوم عقلیہ کی سرحدیں مشرق سے مغرب تک پھیل دی گئی، سائنسی ترقیات کی دور میں ایک دوسرے کو پیچھا دکھانے کی ہوڑ سی لگ گئی، نئی نئی ایجادات پر فخر غرور کیا جانے لگا، لیکن ان سب کے باوجود بھی ماہرین نفسیات، عصر حاضر کے محققین اور سائنسداں انسانی دل و دماغ کے ان گوشوں تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں جہاں اہل خانقاہ صوفیاء رمز و کنایہ کے ذریعے اشاروں ہی اشاروں میں انقلاب برپا کر دیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اہل خانقاہ کے بارے میں گوشہ نشینی اور عزت گزینی کا جو تاثر ہے، یہ من جملہ دیگر تاثرات کی غلط ہے۔ اگر انصاف کی نظر سے اہل خانقاہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اہل خانقاہ کی پوری زندگی آرام و عیش، عافیت اور اطمینان کی نہیں، بلکہ جد و جہد اور کشمکش کی زندگی دکھائی دیتی ہے۔ نامساعد فضا، ناسازگار ماحول، نامانوس آب و ہوا اور ناخوشگوار اور کٹھن حالات میں جو سب کام اہل خانقاہ نے کیا ہے، جو کارنامہ اہل خانقاہ نے انجام دیا ہے، اس کا تصور بھی انسان کو لرزا دیتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بر صغیر میں اشاعت اسلام کا صحرا اہل خانقاہ کے سر ہے، اور میں یہ کہنے میں حق بجانی ہوں کہ اہل خانقاہ کی کوششوں کا ذکر کیے بغیر، صوفیاء کرام کی محنتوں کا ذکر کیے بغیر بر صغیر کی اشاعت اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔
اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہندوستان میں تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کا سب سے زیادہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ خواجہ غریب نواز کی ذات ہے۔ آپ اور آپ کے خلفاء کی بے پناہ کوششوں سے ہندوستان کا چپا چپا نور اسلام سے منور ہو گیا۔ آپ یہاں تنہا بلا خوف تشریف لائے، وہ بھی اس عالم میں کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی فوج، نہ کسی سلطان وقت کی اعانت و امداد، چند مریدوں کے ساتھ والد ہندوستان ہوئے، زبان بھی اجنبی تھی اور آپ یہاں بذات خود اجنبی تھے، نہ کسی کو اپنا معافی زمین سمجھا سکتے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جس دین کو لے کر آئے تھے، جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، جس دین کی نشر و اشاعت کے لیے آئے تھے، اس کی ساری اہم کتابیں عربی میں، سارا پیغام عربی میں، سارا میسج عربی میں۔ ارے کوئی تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ دین محمدی بھارت میں رواج پذیر ہو کر سربلند بھی ہوگا، لیکن ان سب مشقتوں، مصیبتوں اور دشواریوں کا سامنا کر کے اپنی جوہد مسلسل عمل پہل اور بے پناہ کوششوں سے خواجہ غریب نواز نے اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کا جو کارنامہ انجام دیا ہے، آج بھی اپنے انسانی اس پر حیران و شستر ہے۔ اور ہندوستانیوں کے دل جس طرح سلسلہ چشتیہ کے مشاہد سے مرتبط ہے، اس طرح سے دوسرے سلسلہ سے ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا کوئی کونا ایسا نہ رہا جہاں آپ کے خلفاء، خدام اور فیض یافتہ افراد نہ پہنچے ہو اور تبلیغ دین کا حق ادا نہ کیا ہو۔ خواجہ فرید الدین گرج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، دونوں اہل بزرگوں نے اس معاملے میں جس دلچسپی اور انہمام کا مظاہرہ کیا ہے، بر صغیر کا ایک ایک مسلمان بچہ قیامت تک ان کا احسان مند رہے گا۔ گجرات، دکن، بنگال میں جو بزرگ اسلام لے کر گئے، خاص طور پر شیخ حسام الدین ملتانی، شیخ کمال الدین، شیخ برہان الدین غریب، شیخ سراج الدین، اس سلسلے میں خاص طور پر قابل غور ہے، قابل ذکر ہے، اور یہ سب خلفاء خواجہ نظام الدین اولیاء کے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ ابو اسحاق کاظمی کی تبلیغی اور اسلامی کوششوں کا تو کوئی احاطہ ہی ہے۔ خزینۃ الاصفیاء کے مؤلف کی گواہی مناظر کریں، وہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو اسحاق کاظمی کے دست حق پرست پر 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ 24,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ کے قریب مسلمان تائب ہو کر حق کا عیادت میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں سید جلال الدین بخاری کی آمد بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اوش کی قدیم اور تاریخی خانقاہ کی بنیاد آپ کے ہاتھوں ہوئی، اس جنگل میں منگل آپ کے دم قدم سے ہوا، اس خانقاہ سے نہ جانے کتنے تلخ کام، شاد کام، کتنے تشنہ سیراب، کتنے گمگشتہ راہیاں اور کتنے محروم فیضیاب ہوئے۔ آپ کے روحانی اثرات دور دور تک محسوس کیے گئے۔ آپ کے پوتے سید احمد کبیر المعروف مخدوم جہانیاں جہاں کش کے دست حق پرست پر پنجاب کے کئی قبیلوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے شیخ جلال الدین تبریزی نے بنگال میں قدم رکھتے ہی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کس طرح کیا، یہ پروفیسر محمد ایوب قادری کے لفظوں میں ملاحظہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ وہاں قدم رکھتے ہی رشد و ہدایت کا ہنگامہ برپا کر دیا، خانقاہ اور مسجد کی تعمیر کی اور لنگر خانہ جاری کر دیا۔ بہت سے مسلمان آپ کے حق کا عیادت میں داخل ہو گئے، اور خاص طور پر وہ ہندو اور بدھ جو نہایت بستی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، آپ کے ہاتھوں مشرف پاکستان ہو گئے۔ یوں ہی حضرت بخاری قلندر جو علاقے عجم کے رہنے والے تھے، 13ویں صدی کے اخیر میں آ کر پانی پت میں سکونت اختیار کی اور 100 سال کی عمر پا کر 1324 عیسوی میں آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ نے اپنے مواعظ حسنہ سے عام و خاص دونوں کو متاثر کیا اور اپنی حکمت اور محنت سے دین کی تبلیغ کا ایسا کام کیا کہ کچھ ہی دنوں میں معاشرے کا رنگ ہی بدل دیا۔ اسی طریقے سے مجدد الثانی سے کوئی باقی نہیں، آپ کے صحابزادے اور روحانی میراث کے وارث خواجہ محمد معصوم سرہندی کے ہاتھوں 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 9 لاکھ انسانوں نے توبہ اور بیعت کی۔ صدر و صدور شیخ عبدالنبی جو دور اکبری کی ایک علمی اور روحانی شخصیت گزری ہے، آپ نے جس جرأت، محبت، دلسوزی سے اسلام کی تبلیغ، عوامی کی ادائیگی اور نواحی سے پرہیز کی ترتیب فرمائی، اسے
اسلام میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے. آپ کی ترتیب کا ہی اثر تھا کہ اکبر بادشاہ مغل اعظم نماز با جماعت کو ایک طرف بلکہ اذان خود دیتا تھا اور مسجد کی صفائی بھی خود کرتا تھا. اس لیے علماء اقبال کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خلقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یا تیرے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اور خاص طور پر سلسلہ اشرفیہ خانقاہ اشرفیہ جو خانقاہ چشتیاہی کی ایک نمایاں شاخ ہے کہ دینی علمی عملی شرعی ادبی ملی اور تعمیر خدمات کی تاریخ بہت طویل اور بڑی طویل ہے جو تقریباً 7 صدیوں پر محیط ہے. اس کے بانی وہی ذات ہے جن کے عرف میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں یعنی تاریخ السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی غوث العالم سید مخدوم اشرف جہانگیر السمنانی علیہ رحمۃ اللہ رضوان. آپ نے اپنے علم و عمل کے ذریعے خیر معمول خدمات انجام دی. وعظ و تقریر کے ذریعے بے شمار قلوب کو نور ہدایت سے منور فرمایا تو تحریر کے ذریعے ایک اثاثہ بھی علمی دنیا کے سامنے پیش فرمایا. تو دوسری طرف درس و تدریس کے ذریعے ایسے ایسے آفتاب و ماہتاب روشن کیے کہ جن کی چمک دمک سے سارا عالم روشن ہو گیا اور بے شمار لوگ گمگشتہ بے شمار لوگ ضلالت و گمراہی کے گڈھے سے نکل کر راہ حق پر گامزن ہو گئے. مختصر یہ کہ آپ اپنے ملفوظات و مکتوبات تصانیف و تعریف تقریر و خطابت اور وعظ و نصیحت کے ذریعے امت مسلمہ کو خدمت دین کا جو انمول تحفہ پیش کیا ہے تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اور یہ سلسلہ خاص کر جاری ہے. اس سلسلے میں بڑے بڑے علماء مفسر محدث محقق مدبر مصنف مدرس معلم دانشور اور شعراء پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت یہ عظیم سلسلہ جاری رہے گا. ان سبھی حضرات نے وقت کی تقاضے کے پیش نظر قوم و ملت کی جو نمایاں خدمات انجام دی ہے تاریخ اگر اس کو بھلانا چاہے تو بھی نہیں بھلا سکتی. میرے بزرگوں اور دوستوں اور سب سے امتیازی شان یہ کہ خانقاہ اشرفیہ نے اسلام و سنیت کی چوبرپا نمایاں خدمات انجام دی ہے. اگر ایک طرف کفر و شرک کی تاریکی میں گھرے ہوئے لاکھوں افراد کو اسلام کی روشنی عطا کی ہے تو دوسری طرف اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچلنے کی کوشش کی ہے. اگر ایک جانب سادہ لوگ مسلمانوں کے عقائد و نظریات کی اصلاح کی ہے اور ان کے عقائد و معاملات کو برباد ہونے سے بچایا ہے تو دوسری جانب قرآن حدیث کی روشن تعلیمات کے ذریعے تاریخ دلوں کو منور و مجزا بھی فرمایا ہے. مختصر یہ کہ تاریخ اسلام نے عمومی طور پر اہل خاندان میں جو شاندار علمی عملی دینی شرعی ملی اور تعمیر خدمات انجام کی ہے وہ اس قدر طویل ہے کہ ان کی تفصیل کے لیے اس طرح کی کئی محفلیں کم پڑ جائیں گی. چند لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات کتابوں میں درج ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اہل خانقاہ نے اپنی خانقاہوں میں ان پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا. اہل خانقاہ نے ہر زمانے میں اسلام کے اخلاق اور روحانی نظام کو زندہ رکھا. اہل خانقاہ نے ہر دور میں غیر اسلامی عقائد شرک اور بدعت کی تردید کی. اہل خانقاہ نے بادشاہوں کے سامنے اعلان کلمہ حق کہا. اہل خانقاہ نے حکمرانوں کو دینداری کی تردید کی. اہل خانقاہ نے سرمایہ داری کے مقابلے میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت واضح کی. اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اہل خانقاہ سے بڑھ کر تبلیغ اور تعمیر سیرت کا فریضہ کسی جماعت نے انجام نہیں دیا. جب مسلمانوں میں عقلیت کا مذاق پیدا ہوا اور انہوں نے قرآن کو اپنی عقل کے تابع بنانا شروع کیا تو اس وقت اہل خانقاہ نے محبت الہی کا درس دے کر عقلیت کے مزید نتائج کا اظہار کیا. جب علماء بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے تعبیرات میں مشغول تھے تو اس وقت بھی اہل خانقاہ بادشاہوں کو خوف خدا کا درس دیتے رہے. معتزلہ حکماء متکلمین نے اپنا وقت ذات و صفات باری کی بحثوں میں ضائع کیا. اہل خانقاہ نے کہا کہ خدا کے باپ میں بحث فضول ہے. خدا تمہیں منطق کے ذریعے عقل کے ذریعے نہیں مل سکتا. آئینہ قلب کو صاف کرو تاکہ اس کا دیدار ہو سکے. علماء نے دینی کتابیں لکھی تو اہل خانقاہ نے وہ افراد تیار کیے جنہوں نے ان کتابوں کے احکام پر عمل کر کے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا.
دلیلوں کے ذریعے اسلام کی حقانیت واضح کی، مگر اہل خانقاہ نے مشاہدہ باطنی اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت، اپنی صورت اور اپنے وجود سے اسلام کی صداقت واضح کی۔ لوگوں نے امام احمد بن محمد سے پوچھا کہ بشر حافی عالم دین تو نہیں ہے، آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ امام احمد بن محمد بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں سنو، بشر حافی عالم دین نہیں ہے، اور سنو میں کتاب اللہ سے واقف ہوں، لیکن بشر حافی اللہ سے واقف ہے، اور میرا درجہ ان کے درجے سے کئی گنا نیچا ہے۔ اس لیے تو شاید کہتا ہے نہ کتابوں سے، نمازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، ولیوں کی نظر سے پیدا۔ لہذا جملہ اہل اسلام کو ان بے نوا فقیروں، اہل خانقاہوں، صوفیاء کرام کا ممنون و مشکور اور احسان مند رہنا چاہیے کہ جن کے صدقے ان کے دل نور اسلام سے منور ہوئے۔ ورنہ کیا خبر آج ہم کسی مندر میں دیوی کی چانوں میں آلتی پالتی مارے بیٹھے ڈنڈور بجا رہے ہوتے، اور یہ بات حق ہے کہ اگر یہ اہل خانقاہ تبلیغ دین کو، اشاعت اسلام کو اپنی زندگی کا خاص مشن نہ بناتے تو مسلمان آبادی کا تناسب اس قدر نہ ہوتا جس قدر آج موجود ہے۔ لیکن افسوس کہ ان مدارس خدا کو جہاں زندگی میں فضا سازگار میسر نہیں آئی، وہاں وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ ان کے مراقبے، مکاشفے، مجاہدے، محاصرے اور کرامات کے چرچے تو ہر خاص و عام کی زبان پر جاری ہے، لیکن ان کی عملی، علمی، دینی، شرعی اور تعمیری خدمات کا شاید ہی بات کسی کو ہو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مغربی تعلیم نے مسلمانوں کو اپنے اسلاف، اپنے اکابر اور اپنے بزرگان دین سے اس قدر بیگانہ کر دیا ہے کہ وہ سیری قومی بنیاد سے تو واقف ہے، مگر اپنے بزرگان دین کے حالات و معاملات اور خدمات سے نہ قطعاً، نہ واقف، نہ آشنا اور نہ بلد نظر آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو مارا۔ اس لیے اسے مختومی کے پربہار موقع پر دور نزدیک سے آنے والے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بزرگان دین کی